اگر تم اللہ پر پورا پورا توکل کرو تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اور انسان بیچارے کا تو پیٹ ہے اتنا چھوٹا، 2 روٹی سے بھر جاتا ہے۔ رزق اللہ نے دینا ہے اور اللہ دے گا۔ رزق کے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں کہ جی کہاں سے آئے گا، اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی میرے پاس آیا، بہت اچھی پرسنالٹی تھی، لکھا پڑھا بندہ نظر آتا تھا، مگر زاروں قطار رونے بیٹھ گیا، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ میں بھی پریشان ہوا کہ یہ بندہ بہت ہی دکھی ہے جو اتنا رو رہا ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ بیٹھے رو ہی رہے ہیں، آپ کوئی بات کریں۔ اس نے کہا جی میں ایک گورنمنٹ آفیسر تھا اور ان دنوں گولڈن شیک ہینڈ والی ترتیب چلی تھی کہ گورنمنٹ کہتی تھی کہ جو بندہ اپنی ریٹائرمنٹ لے لے گا ہم اسے منافع بھی دے دیں گے اور وہ پھر کوئی اور کام کر کے اپنی زندگی گزارے۔ گورنمنٹ کو فائدہ یہ تھا کہ ورکر کم ہو جائیں گے اور ورکر کو فائدہ یہ تھا کہ ایک ہی وقت میں پیسے مل جائیں گے تو مکان خرید لیں گے، بیٹی کی شادی کر لیں گے، یا فلاں کر لیں گے یا فلاں کر لیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تقریباً 16 لاکھ روپیہ ملے جو بینیفٹ کے تھے۔ میں نے اور بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور اپنے گزارے کے لیے میں کہیں پہ جاب کر لیتا ہوں چھوٹی موٹی، اور روٹی ہم کھا ہی لیں گے اور یہ پیسے بچوں کی تعلیم اور ان کی شادیوں کے کام آئیں۔ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست تھا، میں نے کئی باتوں باتوں میں اس کو بھی بتا بیٹھا کہ مجھے گورنمنٹ سے 16 لاکھ ملے ہیں اور میں نے رکھ دیے ہیں۔ اب وہ بندہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ ایک کاروبار ہے اور بڑا نفع ہے اس میں، بڑا فائدہ ہے اس میں، بڑا فائدہ ہے، اور اگر تم پیسہ لگاؤ تو محنت میں کروں گا اور تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے پیسے مل جائیں گے۔ کہتا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ نہیں، تو میں اس کو نہ کرتا رہا۔ بالآخر ایک دن میری بیوی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم کسی گہری سوچ میں ڈوبے نظر آتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے اسے بتا دیا کہ میرا ایک دوست ہے وہ مجھے کاروبار کے لیے کہہ رہا ہے۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو 16 لاکھ نہ دیں، اس کو 8 لاکھ دے دیں اور دیکھیں 8 لاکھ کا وہ آپ کو کیا فائدہ دیتا ہے، پتہ چل جائے گا 1 سال میں۔ تو اگر نقصان ہونا ہوا تو آدھے پیسوں میں ہوگا، پورے پیسوں میں تو نہیں ہوگا نا۔ کہتا ہے مجھے بات اچھی لگی اور میں نے 8 لاکھ روپے اس بندے کو دے دیا۔ اس بندے نے کہا تھا جی آپ کو ہر مہینے 25-30 ہزار مل جایا کرے گا۔ اب ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ ہمارے گھر آ کے کیش یا چیک کو دے دیتا۔ میں نے ایک چھوٹی موٹی جاب شروع کر لی اور ہمارا گزارا بہت اچھا ہو گیا۔ 25-30 ہزار ادھر سے آ جاتے تھے، باقی ادھر سے مل جاتے تھے اور ہم آرام کی زندگی گزارے۔ 1 سال پورا اسی طرح گزر گیا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے کہ جس میں اتنے پیسے دینے سے ہمیں ہر مہینے اتنے پیسے مل جاتے ہیں۔ سال گزرا تو میرے دوست نے کہنا شروع کر دیا کاروبار تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے پیسے تھوڑے لگائے ہیں، اگر اور زیادہ لگا دیں تو اور نفع ہو جائے گا۔ میں نے بیوی کو بتایا، اس نے کہا ہم نے 1 سال آزمایا ہے، دیکھا ہے شریف آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، تو آپ اس کو باقی بھی پیسے دے دیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کو باقی 8 لاکھ بھی دے دیے۔ اب باقی 8 لاکھ دینے کی دیر تھی، اس نے تو نگاہیں بدل لی، فون میں بات کرنی چھوڑ دی، میں مصروف ہوں ابھی کال نہیں لے سکتا، میں بعد میں کال کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور جو ہر مہینے پیسے دیتا تھا وہ بھی اس نے ڈیلے کرنا شروع کر دیے۔ پہلی تاریخ کے پیسے 10 تاریخ کو دیے، پھر دوسرے مہینے اس نے 20 تاریخ کو پیسے دیے، اور تیسرے مہینے مہینہ ختم ہو گیا اور پیسے دیے ہی نہیں۔ اب میں نے اسے فون کیا، بھئی آپ ہر مہینے پیسے دیتے تھے تو ہمیں گھر میں خرچے میں تنگی ہو رہی ہے، آپ پیسے نہیں دیے اس مہینے۔ اور جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں 2 بندوں کو لا کے آپ سے بات کروں گا۔ اب بات اس نے کیا کی، اس نے کہا جی کہ مجھے تو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے اور 16 لاکھ کے 16 لاکھ ختم ہو گئے ہیں، تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں آپ کو دینے کے لیے۔ اور جو بندے لے کے آیا تھا وہ بھی اسی کے سائڈ کے تھے، اسی طرح کے، وہ بھی مجھے سمجھانے لگے اور کہنے لگے کاروبار میں لاس بھی ہو جاتا ہے، پروفٹ بھی ہو جاتا ہے، اب آپ نے اگر 1 سال پروفٹ کھایا ہے تو لاس ہو گیا تو لاس کو بھی برداشت کر لو۔ کہنے لگا میں بڑا پریشان
کہ میرے 16 لاکھ روپے ختم ہو گئے. کہتے ہیں اس سے میں مقدمہ تو کر نہیں سکتا تھا، نہ میں لڑ سکتا تھا، وہ لڑائی میں مقدمے میں مجھ سے زیادہ تیز تھا. لیکن مجھے گلٹ تھا اندر ایک میرے صدمہ تھا کہ یہ میرے بچوں کے لیے پیسے تھے، میں اس کو محفوظ رکھتا تو بچوں کی پڑھائی میں کام آتے، بچوں کی شادیوں میں کام آتے. میں نے بچوں کے پیسوں کو ضائع کر دیا، لہذا میں نے خود یہ غلطی کی. کہنے لگا کہ اب میرے اندر اتنا گلٹ ہے کہ بس ہر وقت آنسو بہتے رہتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. اس کی بات سن کے مجھے بھی بہت دکھ ہوا کہ ایک شریف آدمی اذیت میں مبتلا ہو گیا. میں نے اسے تسلی دی. پھر تسلی دے کے میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا رزق کہاں پہ ہے. کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کا رزق زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے؟ کہتے جی آپ بتا دیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. تو جب ہمارا رزق آسمانوں میں ہے تو ہمارا رزق کوئی ہٹھا نہیں سکتا، کوئی چوری نہیں کر سکتا. جو ہمیں پہنچنا ہے وہ اللہ پہنچا کے رہے گا. اگر کسی نے پہنچانے میں بددیانتی کی تو اللہ دوسرے ڈاکیے کے ذریعے سے پہنچا دیں گے، کسی اور طریقے سے پہنچا دیں گے. اللہ اس پر قادر ہے کہ اس کو پہنچائے. اس کو تھوڑا تسلی ہو گئی. میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کا رزق تھا، اگر کسی نے آپ سے بددیانتی سے لے لیا آپ فکر مت کرو، اللہ آپ کو آپ کا رزق دوبارہ دے دیں گے، آپ پریشان نہ ہو. اب اس کا جو رونا تھا وہ بند ہو گیا، ذرا تسلی ہو گئی. میں نے اسے بیت کے کلمات بھی پڑھا دیے اور اس کو کہا کہ بس اپنے دل سے معاف کر دو اور یہ عہد کرو کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ بددیانتی کی، میں زندگی بھر کبھی کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کروں گا. اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا. پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی میرا وعدہ کرو کہ جب اللہ آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ پیسہ دیں گے تو آپ زکوٰۃ پابندی سے ادا کریں گے. اس نے یہ بھی وعدہ کر لیا. لو جی میں نے دعائیں دے کے اس کو رخصت کیا. رخصت ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا حضرت اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ بھئی آپ کوئی ایسا کام شروع کریں جو پیسے کے بغیر ہوتا ہے، اللہ برکت دے دیں گے. تو ہنس پڑا. حضرت پیسے کے بغیر تو کام کوئی نہیں ہوتا. میں نے کہا سوچیں کوئی نہ کوئی کام ایسا نکل آئے گا چاہے مزدوری کیوں نہ کرنی پڑے. لو جی وہ گیا اور اس نے گھر جا کے بیوی کو بتایا. اس کی بیوی کا غم بھی ختم ہو گیا کہ ہمیں ہمارا رزق اللہ دے دے گی. پھر بیوی نے اس کو مشورہ دیا ہم دیہات میں رہتے ہیں اور یہاں جو کسان ہوتے ہیں نا یہ کھاد خریدتے ہیں شہر سے، اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کھاد کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے. تو آپ اگر شہر کی کسی کمپنی سے کھاد کی بوریاں کریڈٹ پہ لے کر آئیں اور ان دیہاتیوں کو یہاں بیچ دیں پروفٹ رکھ کے، تو پھر پیسے آپ واپس کر دینا اور کچھ آپ کو نفع مل جائے گا. لو جی یہ بندہ کھاد کی کمپنی کے پاس گیا ملتان میں، ان سے بات کی کہ مجھے جی آپ 10 بوریاں دے دیں کریڈٹ پہ، میں آپ کو پیسے مہینے کے اندر واپس کر دوں گا. وہ کہہ جی ہم تو آپ کو نہیں جانتے، ہم آپ کو کیسے دے دیں؟ یہ کہہ جی میرے کاغذات دیکھو، میں اتنا آفیسر تھا گورنمنٹ کے اندر، یہ بھی مجھے جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے. وہ کہیں کہ بھئی ہمیں تو شکل صورت سے بھی نظر آتا ہے کہ تم آفیسر رینک کے پڑھے لکھے بندے ہو، لیکن ہم بغیر پیسے کے کیسے اپنا مال دے دیں؟ ہم نہیں دے سکتے. اب یہ بیچارہ روز جائے اور روز ان کی منت سماجت کرے کہ آپ لوگ میرا کام شروع کروا دیں. جو مینیجر تھا نا وہاں کا وہ ذرا رحم دل بندہ تھا، اس کو رحم آ گیا. ایک دن وہ کہنے لگا دفتر والوں کو کہ بھائی اس کو 10 بوری کریڈٹ دے دو اور گارنٹی میری ڈال دو، اگر اس سے پیسے نہ بھی دیے تو 10 بوری کے پیسے میں ادا کر دوں گا کہ چلو مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن اب اس بندے کو 10 بوری دے دو. اس بندے کو 10 بوری مل گئی. یہ لے آیا، اس نے آ کے کسانوں کو بیچی، ہر بوری پہ 50-50 روپیہ اس نے نفع رکھ لیا. تو
10 बोरी का इसको अच्छा वाला फ़ायदा हो गया, चुनाचे फिर ये 10 की जगह 20 बोरी लेने लग गया, फिर 30 बोरी लेने लग गया, फिर 50 बोरी। करते करते एक वक्त आया कि कंपनी वालों ने कहा जी हम आपको पूरा ट्रक क्रेडिट पे दे देते हैं। अब इसने क्रेडिट पे ट्रक लिया और लोगों को तकसीम की खाद और उनसे पैसे लेके वापस दे दिए। फिर एक ट्रक से 2 ट्रक और 3 ट्रक और ट्रकों में काम शुरू हो गया। अल्लाह की शान देखें, कोई 6-7 साल का अरसा गुजरा होगा, ये बंदा एक दिन मेरे पास वापस आया, मुझे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आज मैं 16 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। 16 लाख उसके ज़ाया हुए थे, अल्लाह पे तवक्कुल की, अल्लाह ने बरकत रिज़्क में ऐसी दी कि 16 करोड़ की प्रॉपर्टी का वो मालिक बन गया। तो हम क्यों इस मामले में शक में पड़े या अपने ज़िम्मे हराम लगाएं? दिल में तसल्ली रखें, अल्लाह ने जो हमें दिया है वो अल्लाह ने हमें पहुंचा के रहना है। जब अल्लाह ने पहुंचा के रहना है तो हम हराम की तरफ क्यों हाथ बढ़ाएं? इसलिए जो चीज़ शक में डाले उसको छोड़ के उस तरफ आ जाओ जो चीज़ शक में नहीं डालती। अल्लाह ताला हमें ऐसे साफ पाक मामलात करने की तौफीक अता फरमाए।